صحیح بخاری کی حدیث نمبر 501۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس دوپہر کے وقت تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا میں ظہر اور عصر کی دو رکعتیں پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے عنزہ گاڑ دیا گیا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے بدن پر لگا رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 509۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان بن مغیرہ نے، کہا ہم سے عمید بن ہلال ادوی نے، کہا ہم سے ابو صالح سلیمان نے، کہا میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جمعے کے دن نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ کسی چیز کی طرف منہ کیے ہوئے لوگوں کے لیے اسے آڑ بنائے ہوئے تھے۔ ابو معیط کے بیٹوں میں سے ایک جوان نے چاہا کہ آپ کے سامنے سے ہو کر گزر جائے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر دھکا دے کر باز رکھنا چاہا۔ جوان نے چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن کوئی راستہ سوائے سامنے سے گزرنے کے نہ ملا، اس لیے وہ پھر اسی طرف سے نکلنے کے لیے لوٹا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے پہلے سے بھی زیادہ زور سے دھکا دیا۔ اسے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے شکایت ہوئی، اور وہ اپنی یہ شکایت مروان کے پاس لے گیا۔ اس کے بعد ابو سعید رضی اللہ عنہ بھی تشریف لے گئے۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید رضی اللہ عنہ، آپ میں اور آپ کے بھتیجے میں کیا معاملہ پیش آیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ جب کوئی شخص نماز کسی چیز کی طرف منہ کر کے پڑھے اور اس چیز کو آڑ بنا رہا ہو، پھر بھی اگر کوئی سامنے سے گزرے تو اسے روک دینا چاہیے۔ اگر اب بھی اسے اصرار ہو تو اس سے لڑنا چاہیے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی پاک نے سختی سے منع کیا ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ اور کچھ حدیث میں نبی پاک نے اپنے سجدے سے آگے کسی چیز کو گاڑ کر یا کسی چیز کی رکاوٹ رکھ کر نماز ادا کی۔ نمازی کو اگر خدشہ ہے کسی جانور یا انسان کا اس کے آگے سے گزرنے کا، تو وہ کوشش کرے اپنے آگے کسی چیز کی آڑ بنا لے۔